اب میں بھی اپنے دلہوں کا اور دلہنوں کا انتخاب بھی عجیب کر لیا ہم نے، کیونکہ ایک چیز ہم سے چھوٹ گئی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو ہماری ساری چیزیں اپنے اندر سے چھوٹ گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کے متعلق فرمایا المرأة الصالحة خیر متاع الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نیک عورت دنیا اور دنیا مافیہ سے زیادہ فائدے اور پروفٹ کی چیز ہے، لیکن ہم نے میرے پیارے دوستو نکاحوں کو ہم نے بزنس قرار دیا۔ اگر کسی کے 2-3 لڑکے ہیں سمجھتے کہ ہم تو کروڑ پتی ہو گئے، اگر کسی کے 3 لڑکیاں ہیں 2 لڑکیاں ہیں وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے فلاج ہو گئے، ہم تو جو ہے مفلسی کے در پر آ گئے۔ نہیں میرے پیارے دوستو بزرگوں، لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ہمیں لڑکیاں نہیں دی کہ ہم مفلس ہو جائیں اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، اللہ تو رحمت بنا کر بیٹیوں کو گھروں میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس بیٹی کی رحمت کو زحمت میں بدل رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ یہ آج کے اس جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم پر میرے دوستو ہر علماء اور ہر تنظیم جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں دینی کام کرتی ہیں، دینی فکریں رکھتی ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں ایک نصاب بنائیں، ایک طریقہ بنائیں کہ بھئی سنت کے مطابق نکاح گھر میں ہوگا، لین دین کچھ نہیں ہوگا، اور ولیمہ بھی اگر ہوتا ہے تو جو ہے ہڑا اڑی اور دھام دھوم نہیں، حلال کی کمائی سے صرف اتنی مقدار کا کھانا پکانا ہے جتنا کہ جو ہے نہ لڑکی والوں پر نہ لڑکوں والوں پر بوجھ بن سکے۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سرمایہ دونوں پر کم ہو۔ آج ہماری شادیاں اللہ حفاظت فرمائے دیکھنے میں جیسے حضرت نے فرمایا 10 منٹ سنت، لیکن باقی کا سب جو ہے اللہ حفاظت فرمائے بس وہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ کراہیتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں، تنازع اور جو ہے ولیمہ دھام دھوم ہو گیا، دوسرے دن طلاق ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ان نکاحوں میں جس میں جو ہے نکاح کو سنت نہیں تجارت بنائی جا رہی ہے۔ آج میری کتنی بہنیں ایسی ہیں، ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی اور بہنیں جن کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ راتوں میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر روتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے، اس بیٹی کو جو ہے نکاح کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں، کہاں جائیں ہم، کون سی مسجد میں چندہ کریں؟ اے مسلمان غیور مسلمانوں، اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کا ذرہ برابر بھی ہے تو یاد رکھنا کوئی جو ہے ماں بہن ہماری مسجدوں میں چندہ شادی کے نام پر نہ آئے، اگر آتی بھی ہے تو آپ کی عادت اور ہماری عادت اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنا ڈالتے ہیں ہم لوگ؟ کتنا ڈالتے ہیں؟ 50 روپے ڈال کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور مولانا اعلان کر رہے ہیں، متولی صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، ارے بھائی فلاں گاؤں سے جو ہے بچی کی شادی ہے، بیوہ عورت ہے، ڈالتے جاؤ۔ ارے کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے جو ہے شادیوں میں چندہ کیا جائے؟ ہم نے وہ نوبت لائی ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم بتلائیں امت کو کہ ہم شادیاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کر کے دکھلاتے ہیں، جب اللہ کتنا اجر دیتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے پیارے دوستو، اولیاء اعظام کے اولیاء اعظام، اللہ نے ان کو مرتبہ ولایت سے معمور فرمایا اور ولایت کا مقام وہاں سے چڑھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو اللہ اکبر، ان کے نانا اور ان کے نانی کی شادی، اللہ اکبر، ان کے والد محترم کی شادی، ان کی والدہ کی شادی، اٹھا کے دیکھیں سیرت۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم باتیں تو بڑی بناتے ہیں، یاد رکھنا اس معاملے کو، شادیوں کے معاملے پر ہم رحم کھائیں۔ غیر بھی آج اپنے جو ہے دانتوں میں انگلیاں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں نے ہمیں فیل کر دیا شادی کرنے میں، ہمارے کھانے پکانے، آئے 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 میرے دوستو بزرگوں، مٹھائیاں 5 قسم کی، اللہ وہ کون کیسے پیسے وہ کٹنم لے کے کھلا رہے ہیں دولہے کے والد۔ معاف کرنا مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں گنٹور کا رہنے والا ہوں الحمدللہ، اور آپ ہی کا جو ہے میں لڑکا، میں سمجھے مجھے بولنے کا پورا حق ہے آپ لوگوں کو، اور آپ میرے جو ہے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں۔ ہم ارادہ کریں، بریانی پکائی جا رہی، اس میں روٹیاں، اس میں جو ہے میٹھے 5 قسم کے، اور ایک کہہ رہا کہ بھئی اللہ نے اسے کتنا دیا ہے یار، کٹنم کروڑ روپے لیا، کیا جی ہے میٹھے 2 بنایا،
6 बनाया तो कितना अच्छा रहता। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हाँ हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुश कर सकते हैं। जो तरीका अल्लाह उसके रसूल ने बताया बहुत आसान और सीधा साधा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हकीकत में देखा जाए खुदा की कसम, शादियों में, निकाहों में, वलीमों में पैसे खर्च नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों। आप कहेंगे भाई बड़ी तरतीब बता रहा है लौंडा, क्या है ये? पैसे नहीं होते शादियों में, वो हमारी मनचाही है। हमने रबचाही को छोड़ दी, हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ दिया। जो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शादियां की, खुद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी लख्ते जिगर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया और सारी दुनिया के इंसानों को बता दिया कि बेटियों के निकाह ऐसे होते हैं। और किसके साथ? सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका जोड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि मेरी बेटी का निकाह सारी उम्मत के लिए नमूना है। दोस्तों बुजुर्गों, बहुत कुछ हो गया, हमारी बेटियां भाग रही हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कल हमारी कब्रों को लोग लात मारेंगे। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। हमारी कब्रों को लोग लात मारेंगे। इसने अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी सुन्नत को तोड़कर की है और उसने गरीबों की जिंदगी हराम कर कर अपने बेटे और बेटियों की शादी कर कर खुश होता रहा है। अरे भला हो तेरे ऊपर, लानत हो अल्लाह उसके रसूल की, तूने अपनी बेटी की तो शादी कर ली, लेकिन हम गरीब के बेटियों की शादियां तो रह गई। दोस्तों बुजुर्गों, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से याद रखना, जो मालदार है इसमें, गरीब हो उसमें, शोहरत वाले हैं उसमें, इज्जत वाले हैं उसमें, कमाल तो ये है कि करोड़पति यूं कहे जोहर की नमाज के बाद में, बैठ जाओ भाई मुसल्लियों, बैठ जाओ, इमाम साहब मेरी बेटी का निकाह पढ़ाओ, ऐलान करो फुला के बेटे से मेरी बेटी का निकाह हो रहा है। कोई दावत नहीं है, कोई शोहरत नहीं है, कोई कारक नहीं है, कोई शादी खाने नहीं है और कोई जो है बैंकेट हॉल नहीं है। सुन्नत के मुताबिक वो बैंकेट हॉल जो अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और अल्लाह के लिए मस्जिदें हैं। अल्लाह अकबर, उस बैंकेट हॉल मस्जिद से ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत, जिसमें अल्लाह उसके फरिश्ते दुआ करते हो, ऐसी जगह मेरी बेटी और बेटे का निकाह हो। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, हमारी किस्मत बन जाएगी हमारे दुल्हा और दुल्हन की और हमारी बेटियों की और नस्लों के निकाहों में अल्लाह की रहमत आएगी, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया है। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर तकरीर होगी तो फजर तक करूंगा, मैं थकूंगा नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन नहीं है, तकरीर करना नहीं है। हजरत का जो बयान हुआ है, बंदर के मुसलमानों, अल्लाह ताला हम सब में मोहब्बत दे, प्यार दे, हम सबको मिलके आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक पर जिंदगी गुजारेंगे और आपकी फिक्रों पर जिंदगी गुजारेंगे। और आपने इस उम्मत के लिए क्या नहीं किया, आज प्यारे नबी के तरीकों को तोड़ रहे हैं। सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने बशारत दी। मेरे प्यारे दोस्तों, गाँव वालों जो देहात अतराफ से आए हुए हैं और हमारे बंदर के जो है हमारे गयूर मुसलमान बहनें और भाई, मेरे नौजवान, मेरे अमीर और गरीब, जो भी है अल्लाह ने हमें बनाया है, लेकिन याद रखना प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी जब भी हम जो है रहमत वाली जिंदगी बना सकते हैं, जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की रहमत आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमतें आएंगी। वरना हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी का नाम खुशी को कहते हैं शादी, आज शादियां तो हो रही हैं, लफ्ज शादी है, लेकिन उसके बैकग्राउंड बर्बादियां हो रही हैं, बर्बादियां हो रही हैं। हमारी होने वाली नस्लें माफ करना हरामी पैदा हो रही है। क्यों? इस वजह पर कि हमने अपनी बेटी और बेटे का निकाह अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर नहीं किया, यहूद और नसारा और जो है हुलूद के तरीके पर और शोहरत के लिए सब कुछ हमने शादियां की हैं। इस वजह पर अल्लाह की रहमत हरगिज नहीं आ सकती। माफ करना, आज हमारे सियासी जो है हजरात भी हमारे स्टेज पर मौजूद है। मेरे दोस्तों याद रखना, हम सियासी कितने भी बड़े हो जाएं, नबी के तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते। उन लोग
ہاں جب کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ میں اللہ اس کے رسول کے طریقے پر شادی کرتا ہوں تو دوسرے لوگ میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے بڑے سنت پر آئے ہیں اور ہمیں تو سنت پر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ بھائی آج تو رکشے والا 5 لاکھ روپے کٹنا مانگ رہا, ابھی 10 سال کے بعد وہ 25 لاکھ پہ آئے گا. بی ٹیک ہائی ٹیک انجینئر جو ہے کہے گا کہ مجھے 5 کروڑ چاہیے. گھر بیچ دیں گے ہمارے, جائیداد بک جائیں گی, دکانیں بک جائیں گی. آج مسلمان اگر غریب ہو رہا ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر غریب ہو رہا ہے. آج کوئی مسلمان کے پاس ٹوٹا پوٹا گھر ہے 2-3 لاکھ کا, معلوم ہوتا ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں, آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میرا گھر تو بک گیا ہے. یعنی تو سود میں رکھ کر وہ کاغذات میں جو ہے ایگریمنٹ جو ہے گروہ میں لایا ہوں, وہ بچیاں نواسے پیدا ہو جائیں گے, پوترے پیدا ہو جائیں گے, جیسا کہ حضرت نے کہا وہ گھر بکی جائے گا, وہ کرائے کے گھر میں رہے گا. اور ایسے بھی حالات آ رہے ہیں, ایسے بھی حالات آ رہے ہیں. ایک شادی نہیں کئی شادیاں ہوئی, لسٹ آئی مطابق, آج لسٹ چل رہی ہے. اور بیچ میں جو بروکر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, وہ بیچارے اچھا تو کام کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مت دکھانا, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو مت دکھانا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دل کو مت دکھانا. میرے پیارے دوستو بزرگوں, لسٹ رکھو ادھر, یہ کہو نہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق وہ آدمی اپنی بیٹی کو اب تمہارے بیٹے سے دینا چاہتے ہیں, تم راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر, ایسا ہونا چاہیے. دوستو بزرگوں پھر دیکھو محبتیں کیسی ہوں گی. خدا کی قسم اگر ہم نے کسی خاندان سے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی بغیر کسی کٹنم کے, بغیر کسی کپڑوں کے, بغیر کسی زیور کے سنت کے مطابق شادی کر لائیں گے, یاد رکھنا 100 سال نہیں, 100 سال نہیں, خاندان یاد رکھیں گے اور کہیں گے ارے بھائی فلاں آدمی تو یار راجہ آدمی ہے, اپنا کروڑ پتی ہوتے بھی مجھ جیسے غریب سے بیٹی لے کر جو ہے لے کر خود ڈال کر زیور ڈال کر اور سنت کے مطابق لے کر گئے ہیں. میں تو ان لوگوں کا احسان زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا. وہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹی کا باپ کہہ رہا ہے, بیٹی کے خاندان والے کہہ رہے ہیں. میرے دوستو اس شکل میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے اور ہم کسی کو پورا نہیں کر سکتے, اس وجہ سے ارادہ کریں. کون کون ہے انشاءاللہ بتائیں, سنت کے مطابق کون نکاحیں کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کر بتائیں. کوئی چیز نہیں ہوگی, سامنے بتا دیں. یاد رکھنا نہ اندر کچھ ہے نہ باہر کچھ ہے. آج ہو رہا ہے ایسا, آج ہو رہا ہے ایسا. بہت سارے دیندار ہیں, بہت سارے جو ہے اسلام و شریعت جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ سامنے کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے بہت کچھ ہے. نہیں میرے دوستو, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھلانا ہے, سنت کے مطابق شادیاں کریں گے, ہمارے بیٹے اولیاء پیدا ہوں گے. اللہ اکبر, امت کے لیے کھڑے ہونے والے, عدل و انصاف کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت لگا رہے تھے, ایک اندر سے آواز آئی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا, دودھ میں پانی ملا دینا, تو مکسڈ ان ملک واٹر, پانی ملا دو دودھ میں. ماں بول رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں, کیا ریٹن جواب آتا ہے بیٹی کا دیکھتے ہیں. اسلام ہے. سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے اماں جی معاف کرنا, پانی نہیں ملانا چاہیے دودھ میں, دودھ اللہ کی نعمت ہے. اور حضرت عمر فاروق نے اعلان دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اس میں جو ہے کھلاوٹ نہیں ہوتی, اس میں دودھ میں پانی ملانا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. ماں نے کہا کون سے عمر دیکھ رہے ہیں بیٹا, ملا دو پانی. اللہ اکبر. ہماری بیٹیاں آج اس موضوع پر آنے کی ضرورت ہے. آج ہماری بیٹیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دل میں, نہ ایمان ہے, نہ یقین ہے, نہ اعمال صالحہ ہے, نہ ماں باپ کی فکر ہے, نہ خاندان کی کوئی یہ. ہاں ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم ہائی فائی ہے, ہائی کوالٹی ہے, اور ماں باپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی کو شادی کی. آج کیسے دلدل میں حضرت عمر نے کہا, نشان لگا لیا گھر کو اور صبح میں رشتہ بھیجا, کہا کہ جاؤ میرے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ طلب کرو. اللہ اکبر. امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کیا جس نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم چلے گا, اللہ سے ڈرنا چاہیے. امیر المؤمنین کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے, نبی کی بات ہے. دودھ میں پانی نہیں ملانا. حضرت عمر نے اس بیٹی کو سرایا, کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی بہو بننے کے لائق ہے, یہ میری بیٹی بننے کے لائق ہے. کچھ بھی نہیں, مسجد میں نکاح ہوا, لوگوں کو بتلایا فلاں کی بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے. آج نہیں کر سکتے کیا؟ ہم کر سکتے ہیں. اگر 2 منٹ اور مجھے دے دیں
تو میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں گا، لیکن بس ادھر سے انجیکشن لگ رہے ہیں، اب دیر بھی ہو گئی، آپ لوگ میں بوڑھے بھی ہیں، بی پی والے بھی ہیں، شوگر والے بھی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم باڈی کے حساب سے بھی بیمار ہیں، روحانی حساب سے بھی ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ دوستو روحانی حساب سے بھی ہم طاقت والے بنے، جسم سے بھی ہم جو ہے طاقت والے بنے۔ جسم کے حساب سے طاقت بننے کا ایک ہی واحد علاج ہے، ہم شریعت پر اتباع نبی علیہ السلام پر زندگی گزاریں، جسمانی قوت بنے گی، نو ٹینشن، نو مینشن، نو ایڈمنسٹریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا میرے دوستو۔ روحانیت بنے گی، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت آئے گی، آمنا صدقنا، جو دین کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، پیارے نبی کی بات آئے، اولیاء کی بات آئے، میرے پیارے دوستو ہمارے دل یہ گواہی دے، ہم لوگ اس بات کو مانیں گے، زندگی ہماری اس پر گزاریں گے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ ہاتھوں نہیں اٹھ رہے ہیں تمہارے؟ جو نوجوان ہیں پکا ارادہ، جو ماں باپ ہیں اپنے بیٹے کی شادی انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جننے کو قبول فرمائے۔ السلام۔ جزاک اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو